پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر اقبال. آپ 35 ایئرز تک IMF کے ساتھ رہے ہیں اور عالمی معاشی امور کے ماہر ہیں. زبیر صاحب، آپ نے دیکھا میڈ ان امریکہ کی اب ڈیمانڈ یہاں بڑھ رہی ہے. درست. میڈ ان پاکستان کا لیبل کیا خطرے میں پڑ رہا ہے؟ خطرے میں تو بہت پہلے سے تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی کمپیٹیونیس جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں میڈ ان امریکہ کو اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں زیادہ فکر کرنا چاہیے میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان کمبودیا، میڈ ان سری لنکا اور میڈ ان انڈیا. وہ مشکلات اس قسم کی ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے نجی پالیسی کو بہتر کرنا ضروری ہے. اس وقت ہمارے ہاں جو مشکلیں ہیں وہ صرف ایکسٹرنل مشکلیں ہی نہیں ہیں بلکہ خاص طور پہ نجی مشکلیں ہیں. ان میں آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کی کمی کی وجہ سے فیکٹریاں کام نہیں کر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی شروع میں آج سے 10 سال پہلے، اس کا فوکس ڈومیسٹک مارکیٹ تھی، اس کا فوکس انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں تھی. جی یہ بتائیے، آپ نے انٹرنل کرائسس کی جیسے بات کی. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کا کہنا ہے کہ انرجی کرائسس سے اس وقت سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. حکومت کچھ کر سکتی ہے اس حوالے سے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے؟ دیکھیے، حکومت نے کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. انہوں نے اب سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ تمام لوڈ شیڈنگ بند کر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد ہی 1 دن کے بعد ہی انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ ٹیکسٹائل ملز جو ہیں ان کو اپنی ڈیمانڈ 25% کم کر دینی چاہیے. تو یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی سلوشن تو نہیں. کم ہو گئی تو پھر درست. وہ تو اصل مشکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے بجلی کی کمی تو ضرور ہے، اور چونکہ اگر آپ پرائیویٹ پلانٹس لگائیں گے تو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو یہ مشکل جو ہے سو ہے، لانگ ٹرم میں آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی بجلی کی مشکل حل بھی ہو جائے تو اس کے باوجود آپ کی لانگ ٹرم ایکسپیکٹیشنز بہت کمزور ہیں. یہ بتائیے، آپ نے ذکر کیا کہ میڈ ان امریکہ کی تو فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان انڈیا، میڈ ان کمبوڈیا کی فکر ہونی چاہیے. درست. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیکاز آف انرجی کرائسس ایکسپورٹ آرڈرز پورے نہیں ہو پا رہے یا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، اور بعض ناٹ جسٹ ایکسٹرنل کنٹریز جو اپنے آرڈر پلیس کرتے ہیں بلکہ ایون بعض پاکستانی ٹیکسٹائل مل اونرز اپنی اکوپمنٹ بنگلہ دیش یا ایون بھارت لے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ان کو پاکستان میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا انسینٹیو دیا جائے کہ یہ پروڈکشن پاکستان میں آئے؟ دیکھیے، اگر جو بنی بنائی پالیسی ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، ٹیکسٹائل ملز کو پریفرنشیل قسم کی کریڈٹ دینے کی انٹینشن تھی، لیکن اب چونکہ پاکستان میں گورنمنٹ ہی سارا کریڈٹ لے جاتی ہے تو ان کو کریڈٹ نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آئی ہے وہ پچھلے 9 مہینے میں 65% کم ہو گئی. 65% کم ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہ تو نئی ٹیکنالوجی مل رہی ہے، نہ آپ کو ورکنگ کیپٹل مل رہا ہے جس کے ساتھ آپ اپنا کیپٹل استعمال کر کے اپنی گروتھ کو پیدا کر سکیں. تیسری مشکل یہ آ جاتی ہے کہ را میٹیریل جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بڑا ویک قسم کا را میٹیریل ہے، اس میں کوالٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس نہیں کر سکتے. ضروری یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو بہتر کریں، اپنے اسٹریٹجی کو امپروو کریں جس میں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو زیادہ اہمیت دی جائے. alright, thank you very much زبیر صاحب. بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، بہت سے سوال ہیں آپ سے پوچھنے کو، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہیں پہ ڈسکشن کو ریپ اپ کریں گے. تھینک یو سو مچ.